بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ لطائف و معارف سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد ایک نحوی مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں ترکیب میں صراط مستقیم مبدل من ہے اور اس کا بدل الکل من الکل صراط الذین انعمت علیہم ہے، اور ترکیب بدل میں بدل ہی مقصود ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جن بندوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا ان کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ جو شخص خاصان خدا کو چھوڑ کر محض کتاب سے راستہ طے کرنا چاہے گا اسے صراط مستقیم نہیں مل سکتی۔ صراط مستقیم کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ ضروری ہے، اسی لیے ہر کتاب کے ساتھ انبیاء بھیجے گئے۔ پس انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین یعنی اللہ والوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ترکیب بدل میں بدل ہی مقصود ہوتا ہے، مبدل من غیر مقصود ہوتا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم مبدل من ہے جو نحو کے قاعدے سے غیر مقصود ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں غیر مقصود کیوں نازل فرمایا؟ اس کا جواب حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی دیتے ہیں کہ نحوی قاعدہ سے اگرچہ مبدل من غیر مقصود ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ بھی مقصود ہو گیا، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم میں ایک صفت ایسی رکھ دی جو بدل میں نہیں ہے اور وہ ہے مستقیم۔ بس یہاں مبدل من غیر مقصود نہ رہا، کیونکہ اگر یہ نازل نہ ہوتا تو اہل اللہ کی صفت استقامت کا پتہ نہ چلتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت و فصاحت، جس کے سامنے علماء نحات کے سارے قانون ٹوٹ گئے کہ صراط مستقیم میں لفظ مستقیم نازل فرما کر اور بدل میں نازل نہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہاں مبدل من کو بھی مقصود بنا دیا۔ پس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو متعین فرما دیا کہ انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ تمام انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء وہ کہلاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ وحی لاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ باقی صدیقیت، شہادت، صالحیت کے تمام دروازے کھلے ہوئے، یہاں تک کہ مقام صدیقین کے جو آخری سرحد ہے وہ بھی کھلی ہوئی ہے۔ امت میں سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ وحی میں نازل ہوا صدیق کا دل خود بخود اس کی تصدیق کرتا ہے۔ صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے، اور شہید وہ ہے جو اللہ و رسول کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اور صالحین وہ ہیں جو متبع سنت و شریعت ہوتے ہیں۔ انہی چار طبقوں کو عرف میں اللہ والا کہا جاتا ہے۔ انہی کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم فرمایا، انہی کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم فرمایا۔ لیکن اگلی آیت میں دلالتاً یہ بھی بتا دیا کہ اہل اللہ کے راستے کے علاوہ دوسرے تمام راستے صراط مستقیم نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مغضوبین سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، کیونکہ یہود نفسانی اغراض اور دنیا کے حقیر و ذلیل مفادات کی خاطر احکام دین کو ٹکرا دیتے اور انبیاء کی اہانت بلکہ قتل تک کر دیتے تھے، اس لیے وہ مورد غضب ہوئے، اور نصارہ جہالت اور نادانی کے سبب غلو میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کو خدا بنا لیا اور گمراہ ہو گئے۔ بس مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم آپ کے غیروں کا راستہ نہیں چاہتے، آپ کے پیاروں کا راستہ چاہتے ہیں۔ غیر غیر ہے، غیر غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں، غیر غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں۔ آپ ہیں آپ سب کچھ ہے، آپ ہیں آپ سب کچھ ہے۔ لہذا غیروں کے ساتھ نہ رہو، اپنوں کے ساتھ رہو۔ غیروں کی شکل و صورت نہ بناؤ، نہ ان کی سیرت اپناؤ۔ اپنا مرکز لندن نہ بنائیے، ہمارا مرکز مدینہ پاک ہے۔ یہ نہیں کہ لندن میں دیکھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو کر کھانے لگے۔ ارے یہ دیکھو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھایا، صحابہ کرام نے کیسے کھایا۔ شیخ الحدیث جامع اشرفیہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک دعوت میں لوگ کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، تو فرمائے کہ آج ہمیں اس آیت کے معنی سمجھ میں آ گئے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نازل فرمائی تھی، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ تو جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بدتر ہے، جانور بھی کھڑے ہو کر کھاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔